وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. یہ سوال ہے جشن عید میلاد النبی کے بارے میں بتا دیں. جشن عید میلاد النبی کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات بطور تمہید کے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. وہ بات یہ ہے کہ شریعت میں جو ایام رکھے گئے ہیں ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. شریعت میں جتنی بھی عبادات کو دنوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے ان دنوں کو بھی شریعت نے معین کر دیا ہے اور ان کی تعیین میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. مثال کے طور پہ خطبہ جمعہ یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے بارے میں آج تک کوئی بھی آپ کو عالم ایسا نہیں ملے گا جو یہ فتویٰ دے کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ ہم جمعرات کو دیں گے، یا کوئی عالم اٹھے اور یہ کہے کہ ہم خطبہ جمعہ بدھ کے دن دیں گے، ایک اور کہے کہ نہیں ہم منگل کو یا سوموار کو، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے تو ہم سوموار کو دیں گے. کوئی بھی آپ سے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرے گا. کیونکہ جمعہ یہ شریعت کے ہی ایام میں سے ہے اور اس کو شریعت نے معین کر دیا ہے. تو شریعت عبادات کو جب دنوں کے ساتھ خاص کرتی ہے تو وہ دن بھی شریعت معین کر دیتی ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام، پوشیدگی یا دل میں کوئی اس طرح کا کھٹکا نہیں ہوتا کہ یار ہو سکتا ہے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ہفتے کے دن ہونا ہو. شریعت نے روزے فرض کیے ہیں اور روزوں کا تعلق بھی ایام سے ہی ہے. اب یہ روزے کب رکھنے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی آپ کو عالم ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ روزے آپ نے رمضان، جو فرض روزے ہیں وہ رمضان میں نہیں بلکہ شوال میں رکھنے ہیں. جو فرضی روزے ہیں وہ آپ نے جی ذی الحجہ میں رکھنے ہیں. جو فرضی روزے ہیں جی وہ آپ نے ربیع الاول میں رکھنے ہیں، چونکہ نبی الاسلام ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے. کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرے گا. کیونکہ روزہ رکھنے کا حکم شریعت نے دیا اور اس کے ایام کی تعیین بھی شریعت نے فرمائی وصوم رمضان، کہ روزے تم نے رمضان کے مہینے میں ہی رکھنے ہیں. تو جب شریعت نے اس کو معین کر دیا ہے اب کوئی بھی اس میں ہمیں شک نہیں ہوگا، سبھی کہیں گے کہ رمضان میں ہی روزے آپ نے رکھنے ہیں. اسی طرح حج اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار فرض کیا. حج کب کرنا ہے؟ کیونکہ حج کا تعلق بھی ایام کے ساتھ ہی ہے، یہ بھی ایام کے اندر ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے الحج اشہر معلومات، حج کے لیے معلوم مہینے، جن مہینوں میں حج کا احرام باندھ کے آپ جا سکتے ہیں. لیکن حج جو ہونا ہے وہ ایام بھی شریعت نے بتائے ہیں. کوئی شخص بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ حج کرنے کے لیے آپ محرم میں جائیں اور جا کے صفا مروہ کی سعی کریں، طواف کریں اور مینا میں جائیں، عرفات میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، مینا میں راتیں گزاریں اور کنکریاں ماریں. کوئی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ شریعت نے حج جو ہے وہ بتا دیا کہ حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ تک ہوتا ہے. تو کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا نہیں ہم حج 8 تاریخ کو نہیں کریں گے، ہم ذی الحجہ کی 1 کو حج کریں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا. کیوں؟ یہ شرعی ایام ہیں جن کو شریعت نے متعین کر دیا. عید الفطر شریعت نے مقرر کی ہے، اس کی تاریخ بھی، اس کا دن بھی شریعت نے بتا دیا کہ رمضان ختم ہوتے ہی 1 شوال کو عید کا دن ہوگا. اب کوئی بھی شخص آپ کو دنیا میں ایسا عالم نہیں ملے گا جو کہے کہ نہیں ہم نے عید الفطر جو ہے وہ 30 رمضان کو کرنی ہے یا 29 رمضان کو کرنی ہے. نہیں، سبھی کہیں گے عید الفطر 1 شوال کو ہی ہوتی ہے
نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد ہو سکتی ہے، اور کسی نے بھی اس میں اختلاف بھی نہیں کیا ہوگا۔ عید الاضحیٰ ہے، وہ شریعت نے رکھی ہے، تو شریعت نے اس کا دن بھی متعین کر دیا ہے کہ یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں شریعت کے تمام شرعی مسائل جن کو لیلھا کنہاریھا کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے دن جو شریعت نے معین نہیں کیے، لوگوں نے اپنی طرف سے معین کیے ہوئے ہیں، تو یہی وجہ ہے پھر ان کی تاریخیں بھی شریعت نے متعین نہیں کی، کیونکہ شریعت نے ان دنوں کو عبادت کے طور پہ منانے کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ اگر شریعت ان کو منانے کا حکم دیتی تو ضرور ان کی تاریخ اور ان کے دن کو معین کرتی، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کو منانے کا حکم جب دیا ہی نہیں ہے، اس لیے اب اس میں اختلاف آپ کو نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ عید میلاد کو ہی لے لیجئے۔ اب عید میلاد اس دن لوگ مناتے ہیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں جی پیدا ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علماء کرام کیا لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے۔ عید الفطر کب منانی ہے؟ 1 شوال کو۔ کوئی اور فتویٰ آپ کو 2 شوال 4 شوال کا نہیں دے گا، لیکن عید میلاد کب منانی ہے؟ جی عید میلاد اللہ کے رسول کی ولادت کے دن منانی ہے۔ تو دن کون سا ہے ولادت کا؟ جی اب اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ غنیۃ الطالبین کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 55 ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ عید اور وہ عبادت جس کا مہینہ ہی متعین نہیں ہو سکا، شیخ عبد القادر جیلانی تو فرما رہے ہیں کہ آپ محرم کے مہینے میں پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی ولادت کا دن جو ہے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دن ہوتا تو پھر یہ نہ کہتے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ محرم کو پیدا ہوئے، 10 محرم۔ اسی طرح اور یاد رہے یہاں پہ یہ بات بھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق بریلویوں کے جو امام ہیں احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے لکھا ہے کہ پیرانے پیر سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے اور ان کی آنکھ ہر وقت لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے۔ ہم تو اس بات کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے جو ان کے نام پر مذہب ہے بریلویت کا، اس کے بہت بڑے امام جو اس کے بانی ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، وہ لکھ رہے ہیں کہ امام عبد القادر جیلانی سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ تو اب جس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے ان کے ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ان کو تو 10 محرم کو عید منانی چاہیے نا، 12 ربیع الاول کو نہیں منانی چاہیے۔ تو امام احمد رضا کا یہ قول جو ہے ان کی کتاب ملفوظات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پہ ہے۔ اسی طرح زبیر بن بکار وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 رمضان ہے۔ ان کے اس قول کا حوالہ امام ابن عبد البر کی کتاب ہے الاستیعاب، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پہ ان کا یہ قول موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیدائش کا دن 8 ربیع الاول بتایا ہے۔ کتاب ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی ما ثبت بالسنہ، اس کا صفحہ نمبر 5-7 یعنی 57، اس پہ انہوں نے یہ لکھا۔ امام ابو جعفر محمد بن علی نے آپ کی پیدائش کا دن 10 ربیع الاول بتایا ہے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 یعنی 100 پورا۔ اب یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ محرم میں پیدا ہوئے، کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے، کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ پھر ربیع الاول کی تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ آپ ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی آپس میں بہت سا اختلاف رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آپ 10 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے جی آپ 9 ربیع الاول کو۔ بہرحال میں اس لمبی بحث میں نہیں پڑوں گا، جو میرا مقصد تھا وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ اگر عید میلاد یہ جشن یہ ثابت ہوتا شریعت میں تو اس کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ کم از کم جو اختلاف ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی امت اس کی تاریخ کے اندر کبھی بھی اختلاف نہ کرتی، جس طرح کے جمعے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جمعہ جمعے کے دن ہی ہونا، خطبہ جمعہ اتوار سوموار منگل کو نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ دن ولادت کا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دن کو منایا ہوتا یا اس کے منانے کا حکم دیا ہوتا تو اس وقت پھر یہ اس میں اس طرح کا اختلاف نہ ہوتا۔ پھر عید میلاد النبی پھر منائی کس نے ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں، تو اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، یہ وہ زمانے ہیں جن کو خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے خیر القرون کہا ہے۔ یہ سب سے بہترین زمانے ہیں۔ ان زمانوں میں ہمیں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد منائی ہو یا عید میلاد کو منانے کا حکم دیا ہو۔ آپ صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی جتنی بھی کتابیں آپ کو میسر ہیں آپ اٹھا لیں، بلکہ صحیح بخاری کو تو آپ ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ ہی کر دیں، جتنی بھی کتب فقہ ہیں، خواہ وہ احناف کی ہیں یا علماء بریلویہ کی ہیں، سب کو اٹھا لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کتب فقہ جو علماء احناف نے لکھی ہیں، بریلویوں نے تو بعد میں اردو میں لکھ چھوڑی ہیں اس کے ترجمے، تو ان کسی بھی کتابوں کے اندر آپ کو تیسری عید کا ذکر نہیں ملے گا۔ یہی ملے گا کہ باب ہے 2 عیدوں کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں باب ہے 2 عیدوں کا، صحیح مسلم میں 2 عیدوں کا، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود اور دیگر بھی جتنی بھی کتب حدیث دنیا میں موجود ہیں، سب میں 2 عیدوں کا ہی آپ کو ذکر ملے گا، تیسری عید کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو خیر القرون میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے ادوار میں عید میلاد کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا کام ہے جو بعد میں ایک لوگوں نے ایجاد کیا، اور ان کے ایجاد کرنے والے بھی ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ فاطمی خلفاء سے ہے، جنہوں نے جو اسے ایجاد کیا وہ فاطمی خلفاء کہلاتے ہیں۔ چنانچہ احمد بن علی بن عبد القادر وہ لکھتے ہیں وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاطِمِيِّينَ کہ یعنی خلفائے فاطمی سال بھر میں کئی طرح کے جشن اور محفلوں کا انعقاد کرتے تھے، اور سال کے اختتام پر بھی جشن مناتے تھے، اور نئے سال کا جشن بھی، عاشورہ کا جشن بھی اور عید میلاد النبی کا جشن بھی انہوں نے ہی اس کا ایجاد کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں واضح کر رہے ہیں کہ یہ وہ جشن ہے جس کا ثبوت نہ تو صحابہ کے زمانے میں ہے اور نہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے۔ اس کا حوالہ ہے الخطط المقریزیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 495، اس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح عید میلاد النبی کے تیسرے جلوس کے بارے میں لکھتے ہیں احمد بن علی بن احمد الفزاری، وہ کہتے ہیں کہ تیسرا جلوس ربیع الاول کو میلاد النبی کا نکالا جاتا تھا ان فاطمی خلفاء کے زمانے میں۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ہر سال کے اختتام کا جشن الگ سے ہوتا تھا، نئے سال کا الگ سے ہوتا تھا، عاشورہ کا الگ سے اور عید میلاد کا الگ سے۔ تو لکھتے ہیں کہ تیسرا جلوس جو نکالا ان لوگوں نے وہ ربیع الاول کو میلاد النبی کا نکالا تھا۔ اس جلوس میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ دارالفطرہ میں 20 قطار عمدہ شکر سے مختلف قسم کا حلوہ تیار کیا جاتا اور پیتل کے 300 برتنوں میں ڈالا جاتا۔ جب میلاد کی رات ہوتی اس حلوے کو مختلف ارباب رسوم، قاضی القضاء، داعی الدعاء، قراء، واعظین، اس طرح کے دیگر لوگ ان میں تقسیم کر دیا جاتا جن کا نام رجسٹرڈ کے اندر درج ہوتا تھا۔ تو یہ بات لکھ رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ایجاد ہے اور یہ انہوں نے ایجاد کی اور اس میں انہوں نے حلوے وغیرہ بھی بانٹے۔ تو اس کا حوالہ جو ہے وہ صبح العاشا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 576۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید سلمان ندوی رحمہ اللہ، اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج غالباً 4 صدی سے ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے سیرت النبی، جلد 3، صفحہ نمبر 664۔ تو ان تمام حوالوں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس بدعت کا ایجاد کیا ہے ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو فاطمی خلفاء کہتے تھے، اور انہوں نے اس کام کا سب سے پہلے آغاز کیا۔
اب آپ مجھے یہ بتائیں جو کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، ائمہ دین نے بھی نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی نہیں کیا، امام شافعی، امام احمد، امام مالک نے بھی نہیں کیا، کیا ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے تھے؟ یہ باتیں اگر ہم گہرے غور ٹھنڈے دل سے سوچیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ کے سوال کی پہلی قسط مکمل ہوئی ہے، دوسری قسط میں انشاءاللہ ہم دوسرا کچھ عرض کرتے ہیں۔ اب دوسری قسط میں ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو بھی ہمارے بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ کون سے دلائل دیتے ہیں اور ان کا کیا وہ واقعی دلائل ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو جو علماء جو ہمارے بھائی عید میلاد مناتے ہیں ان کی چند ایک دلائل یہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ پہلی وہ دلیل دیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت کے ساتھ، بس اس کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں اور اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اپنی رحمت پہ خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ انبیاء 17واں پارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، تو لہذا ہم آپ کی آمد پہ خوش مناتے ہیں۔ پہلی بات اس کے متعلق یہ ہے، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پچھلی آیت میں قرآن کے نزول کو بیان کیا گیا، ہدایت کے نزول کو بیان کیا گیا، تو اس میں تو سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی ولادت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ فضل اور رحمت سے مراد میں اور آپ تعین نہیں کریں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 133 پہ لکھا ہے اس کی تعین کہ فضل اور رحمت کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ لمبی روایت ہے، ایفا بن عبد کہتے ہیں کہ جب لما قدم خراج العراق الى عمر بن الخطاب، جب عراق کا خراج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ نکلے۔ عمر فاروق اونٹوں کا شمار کرنے لگے تو بہت زیادہ تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ ان کا غلام کہنے لگا اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے غلط کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل اور رحمت وہ ہدایت، سنت اور قرآن ہے۔ اللہ کی ہدایت، سنت اور قرآن یہ ہے اللہ کا فضل، اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو آپ فضل نہ کہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ فضل اللہ اور رحمت سے مراد یہاں اللہ کے رسول کی ولادت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ نمبر 3، لغت عرب میں فرحت فبذلک فلیفرحوا، اس کا معنی خوشی محسوس کرنا ہوتا ہے، اس کا معنی خوشی منانا، جشن منانا نہیں ہوتا۔ خوش ہونا اور خوشی منانا، جشن، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں، ان کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہی ہے فرح المخلفون بمقعدہم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ چلے گئے تو جو پیچھے رہے تھے وہ بہت خوش ہوئے۔ اب یہاں بھی فریحہ لفظ بولا گیا ہے، یفرحوا بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، یا جو خوش تو صرف منافقین ہی ہوئے ہیں، 2-3 صحابہ بھی پیچھے رہے تھے لیکن وہ خوش نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کو ندامت بھی ہوئی تھی۔ تو یہ آیت تو صرف منافقین کے بارے میں ہی ہے نا کہ منافقین خوش ہوئے۔ اب یہاں بھی فریحہ ہے۔ اب کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے لے آئیں کہ جی منافقین نے جشن منایا تھا اور ریلیاں نکالی تھیں، یہ معنی ہے فریحہ کا، یا فریحہ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے دلی خوشی محسوس کی تھی؟ تو سبھی کہیں گے جی نہیں، یہاں دلی خوشی ہے۔ تو یہاں اگر دلی خوشی یہ ہاں معنی ہے تو یفرحوا کا معنی بھی دلی خوشی ہی ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پہ دلی خوشی، دل میں خوش ہو جاؤ۔ اور کس کو قرآن کی خوشی نہیں ہے، کس کو سنت کی خوشی نہیں ہے، اور کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خوشی نہیں ہے، کس کو اللہ کے رسول کی نبوت ملنے کی خوشی نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو ہے۔ تو اگر یہ خوشی منانا قرآن نے اسی کا حکم دیا ہے، اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو ہم کہیں گے بھائی
اس کا حکم پھر صحابہ کرام کو سب سے پہلے دیا گیا. کیا انہوں نے اس طرح منائی خوشی جس طرح ہم منا رہے ہیں؟ اس کا حکم تابعین کو دیا گیا. کیا انہوں نے اس طرح خوشی منائی ہے؟ تبع تابعین ائمہ دین کیا انہوں نے اس پر عمل کیا ہے؟ اگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی پھر جشن منانا ہے ہی نہیں. اگر اس کا معنی جشن منانا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور جشن مناتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے، انصار کی بچیوں کو خوشی ہوئی تھی اور انہوں نے نکل کے آپ کا استقبال کیا تھا، اور اس کا حوالے موجود ہیں کتب حدیث میں. اگر یہ بھی صحابہ کرام نے کیا ہوتا تو اس کا بھی ضرور ضرور تذکرہ آتا کہ وہ 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ نکلتے اور وہ جو خوشیاں مناتے اور وہ جناب حلوے تقسیم کرتے اور دیگیں دیتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سے سمجھ کی توفیق دے. دوسری دلیل جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قرآن مجید سورہ المائدہ آیت 114 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرما جو ہمارے دل ہمارے اول اور آخر سب کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے اور ہمیں رزق دے، تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے. یہ ترجمہ ہے اس آیت. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں دسترخوان کے نازل ہونے کو عید کا دن قرار دیا گیا، دسترخوان کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا، تو ہم آمد رسول کے دن کو عید کا دن کیوں نہ قرار دیں؟ اس کی وضاحت بھی سن لیں. نمبر 1، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن دسترخوان کے نازل ہونے کے دن کو نہیں کہا تھا، بلکہ دسترخوان کو ہی انہوں نے عید کا دن کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ تکون کی ضمیر مؤنث کی ہے جو مائدہ کی طرف لوٹ رہی ہے. نمبر 2، اگر یہاں سے عید مراد لے بھی لیا جائے تو پھر ہر مائدہ کے نزول پر ہمیں عید منانی چاہیے. ہم تو صبح و شام اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور وہ مائدہ ہے ہمارے لیے، پھر صبح بھی جلوس نکال لیں، شام کو بھی جلوس نکال لیں، ہمیں بھی نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو خوشی کا دن کہا ہے، اس دن کو خوشی کا دن نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اس کو خوشی کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ دسترخوان ہم پر نازل ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اب وہ نازل ہوا نہیں تھا. اور پھر بھی یہ سابقہ شریعت کی بات ہو رہی ہے اور دین اسلام نے سابقہ شریعتوں کو ویسے ہی منسوخ کر دیا. اگلی دلیل پیش کی جاتی ہے جی ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اس کو بری حالت میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ مجھے پیر کے دن انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان میں سے کچھ شہد اور دودھ پینے کو مل جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی ابو لہب نے کیا کیا تھا جی؟ اللہ کے رسول کی خوشی میں جشن منایا تھا اس نے اور ان کی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس کے ثابت نہ ہونے کی کہ اس کو عروہ نے بیان کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ روایت کہاں سے ملی ہے اور کس نے ان کو بتایا ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہے اور ایک عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ منقطع روایت محدثین کے ہاں قابل حجت دلیل نہیں بنتی. نمبر 2، یہ روایت قرآنی آیات کے بھی صریح خلاف ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور انگلیاں صحیح سلامت ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے کنز الایمان کے اندر یہ کیا ہے. جلد نمبر 1 کنز الایمان کی سورہ مسد کا ترجمہ آپ دیکھ لیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ تباہ ہو گئے ہیں تو پھر ہاتھوں کے اندر سے انگلیوں سے وہ دودھ کہاں سے نکل رہا ہے؟ کیا قرآن کی بات مانی جائے یا یہ بے سند بات جو لوگ بیان کر رہے ہیں اس کا حوالہ بھی کوئی نہیں ہے وہ مان لی جائے؟ اسی طرح مولانا پیر محمد کرم شاہ بھیروی جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ضیاء القرآن کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. غور کیجئے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے، ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، تو کیا اس کی انگلیاں پھر صحیح سلامت رہیں گی؟ تیسری وجہ یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے ابو لہب کی، یہ شرعی احکام کے بھی خلاف ہے، کیونکہ شریعت کی نظر میں کچھ جرائم ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی بھی نیک عمل کا فائدہ نہیں ملتا. ان جرائم میں سے ایک شرک ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے کہہ دیا سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 88 میں
اگر فرضاً یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں اللہ سب کے سب کو غارت اور بیکار بنا دیتے ہیں. یہ انبیاء کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا سورہ زمر آیت نمبر 65 میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کا عمل کیا تو آپ کے اعمال بھی سارے ضائع ہو جائیں گے. جب انبیاء کرام کے شرک والے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں ابو لہب تو تھا ہی بہت بڑا مشرک، اس کے اعمال اس کو فائدہ کس طرح دے سکتے ہیں. تو بہرحال مختصر یہی تھا کہ ان لوگوں نے اس کو بھی دلیل بنایا کہ جی یہ دیکھیں جی یاد. لیکن یاد رکھیں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابو لہب نے چونکہ لونڈی آزاد کی تھی آپ کی پیدائش کی خوشی میں اس کا یہ فائدہ ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے کہ لونڈی آزاد کی تھی، کیونکہ تاریخ کی صحیح کتابوں سے جو لونڈی تھی ابو لہب کی سویبہ، جس کو لوگ صوبیہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی آزادی کا دن اللہ کے رسول کی پیدائش والا نہیں ہے. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَعْتَقَهَا أَبُو لَهْبٍ بَعْدَمَا هَاجَرَ النَّبِيُّ إِلَى الْمَدِينَةِ، ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد تب کیا جب نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے تھے. یہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے وہ 12 ہے. امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو سویبہ ابھی تک لونڈی تھیں، وہ آپ کے پاس آتی اور آپ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. الوفاء باحوال المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178. اسی طرح طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا جب کہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور نبی علیہ السلام اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں تو سیدہ نے ان کو خریدنا چاہا ابو لہب سے، لیکن ابو لہب نے بیچنے سے انکار کر دیا. پھر جب نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ میں گئے ہیں تب ابو لہب نے آپ کی اس لونڈی اپنی لونڈی کو آزاد کیا. تو یہ لونڈی یہ تو بتا رہی ہے کہ لونڈی اس وقت اس نے آزاد کی نہیں تھی، یہ تاریخی صحیح روایات بتا رہی ہیں. لہذا اب ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ پیدائش کے دن ہی اس نے آزاد کیا تھا، بالکل غلط. پھر یہ ہے کہ یہ خواب کس نے دیکھا تھا؟ ظاہر بات ہے کسی مسلمان نے تو نہیں دیکھا ہوگا نا، کسی کافر نہیں دیکھا ہوگا، اور کافروں کی جو باتیں ہیں وہ دلیل نہیں ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ کی توفیق دے. آخری بات کرتے ہیں، بات تو بہت لمبی ہے باتیں تو. ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا اس دن میں نبی بنا ہوں اور اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو دیکھیں جی نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے تو عید میلاد تو ثابت ہو گئی. تو صحیح بخاری کی یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے 1990 یعنی 1990 نمبر کی یہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. صحابہ اکرام نے پوچھا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں. اور صحیح بخاری کی 1990 کی حدیث بتاتی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا ہرگز جائز نہیں، حرام ہے. اگر آپ کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ کیوں رکھا تھا؟ کیا کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے کہ عید فطر پہ روزہ رکھ لیں آپ؟ کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا. تو جو عید کا دن ہوتا ہے پوری امت اسلامیہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو واضح دلیل ہے کہ یہ آپ کے لیے عید کا دن ہے ہی نہیں. اگر یہ عید کا دن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس پہ جو ہے وہ جشن مناتے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.